مردہ کا زندہ ہونا حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ رو دیکھے، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش رو ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر ماں کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا۔ اور اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس مردے کے خوشوں کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھوں مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی نے فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش رو اور غمگین اور میلے لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس صفت پر مردے کو خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کو ماں باپ دونوں کو کشادہ کرو اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا ہے، اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا ہے، اس نے کہا نہیں، میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوشنود ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے راست کہتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود پر پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا۔ اور اگر وہ مردہ اس کے خوشوں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا۔ اور اگر مردے کو ترش رو اور غمگین دیکھے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خنداں اس کے پاس آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے حق میں تفسیر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر اس کو بری بات کہنے اس کی وصیت کرے تو اس کی تعویل بد ہے۔ اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو واعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح پر دلیل ہے۔ اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے
دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر مردے کو ترشرو اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گناہگار ہوگا، اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگز مردے کو سیارو دیکھے تو دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے۔ ترجمہ: لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو، اور اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ حضرت اسماعیل اشس نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ اگر مردہ کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ کی درستی عاقبت پر دلیل ہے۔